اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. ہاں روز روز گڈ ملک پیا کرو. دی فرینڈ ڈسٹریبیوشن گوادر، سید ہاشمی ایونیو نیئر سوزوکی شو روم گوادر، 033320257141. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد بن رحیم. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میر نوید کلمتی صاحب. میر نوید کلمتی کیئر ٹیکر کیبنٹ میں منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے 3 مہینے کے عرصے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بطور منسٹر کام کیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 3 مہینے ان کے جو وزارت کے تھے وہ کیسے گزرے اور میر نوید کلمتی کا تعلق جو ہے وہ کس جماعت سے ہے. میر نوید کلمتی کے متعلق گزشتہ دنوں میر یعقوب بزنجو کے مطابق ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے جن کی بلوچستان میں حکومت ہے اس جماعت سے نہیں ہے. میر صاحب السلام علیکم. میر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ رات کو سو رہے تھے، اٹھایا گیا، آپ کو منسٹر بنایا گیا، یہ کیا چکر تھا کہ اتنے سارے جو ہے وہ یہاں پر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت سارے نوجوانوں میں میر نوید کو نیند سے کیوں اٹھا کے منسٹر بنایا گیا؟ یہ بنانے والوں سے پوچھیں، جواب میرا بنتا نہیں. اچھا، بنانے والوں سے پوچھے. میر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے اس وقت کس سیاسی جماعت سے ہے؟ آپ بظاہر جام صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں، ان کے بہت قریب اپنے آپ کو آپ جو ہے نا وہ عوام میں بتاتے ہیں کہ جام صاحب آپ کے جو ہے نا وہ لیڈر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، آپ ٹویٹس بھی کرتے ہیں ان کے حق میں. تو کس جماعت سے تعلق ہے؟ دیکھیے، جام صاحب سے ہمارا دو طرح کے رشتے. ایک تو جام صاحب سے میرا تعلق میرے تیسرے نسل کا تعلق ہے. جام غلام قادر تھے، میرے نانا تھے میر احمد کلمتی، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے دوست تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے تعلق داری تھی. دوسری تعلق داری جان یوسف صاحب سے میرے والد کی ہے اور تیسری تعلق داری اب جام کمال سے میری اپنی ہے. اور جام خاندان سے ہمارے پستی کے کلمتیوں کی تعلق داری رہی ہے، کیونکہ پستی میں جہاں عربوں سے پہلے گوادر میں بھی کلمتیوں نے حکمرانی کی ہے بلوچ ہسٹری کے مطابق. تو رس بلا میں جام لوگ تھے، تو اس حوالے سے جو ہمارا خاندان تھا جام صاحب سے تعلق داری سے ہماری رہی ہے. تو اس حوالے سے کافی پرانا تعلق بنتا ہے. پارٹی کے حوالے سے جام صاحب اب ہمارے لیڈر بھی ہیں اور وہ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر ہیں اور میں ممبر. آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبر ہیں، تو یہ بقول بی اے پی کے جو رہنما ہیں گوادر کے، ان کے مطابق آپ نے کبھی ممبرشپ کے لیے یا کبھی شمولیت کو کوئی پروگرام نہیں کیا، تو یہ ممبر کیسے بنے؟ ذرا یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ممبر کہہ رہے ہیں خود کو، چکر کیا ہے؟ بات یہ ہے، وہ آپ صحافی کبھی کبھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا نکل گیا اور آپ لوگوں نے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں بیچارے کے. وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جام صاحب جو ہیں، جب اس کا مرکزی کنونشن ہوا تھا BJP کا، تو میں اور غفور صاحب تو بنیادی کونسلر تھے کنونشن میں، جنہوں نے جام کمال کو پریزیڈنٹ بنانے میں اپنا ووٹ کا حق بھی استعمال کیا تھا. میر صاحب آپ PHE کے منسٹر رہے، تو یہ 3 مہینے آپ کے کیسے گزرے؟ عوام کے لیے کچھ کیا یا بس ٹیبل پر بیٹھ کے وقت گزار کر واپس آئے؟ یہ اگر آپ تجزیہ کریں اور میرے سامنے کریں تو بہتر ہے. نہیں تو آپ بتائیں نا، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میر نوید نے بطور منسٹر کیا کیا. دیکھیں، جب مجھے منسٹر بنایا گیا اور CM صاحب سے پہلی میری ملاقات کی تو CM صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کے والد صاحب بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ فون پہ میری بات کرائی. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بھی میرے دوست تھے اور آپ کے نانا بھی میرے دوست تھے، وہ MD پشاور پر تسنی رہے ہیں، محی الدین مری صاحب. تو میں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ تو میرے فیملی فرینڈ ہیں، آپ کو میں اپنی ٹیم میں لینا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آپ کو کون سا محکمہ چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ یار میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہیلتھ کی ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے، اس میں سے ایک دے دیں تاکہ میں اپنی فٹ پرنٹ چھوڑ کے چلا جاؤں. پھر دوبارہ جب لیٹر نکلا تو مجھے پبلک ہیلتھ تو ملا، پبلک ہیلتھ پبلک کے ساتھ ہیلتھ. تو میں اس کے پاس گیا، CM صاحب کے پاس. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے ہیلتھ کی جگہ پبلک ہیلتھ دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا جو
ہمارے کور کمیٹی ہے بیٹھی ہے، انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، بولتا بھی اچھا ہے، اور اس وقت بلوچستان میں گوادر سے تعلق ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ مطلب آرمی چیف 2 اعلان کر کے ادھر گیا، ایک پانی کا بحران انہوں نے کہا مسئلہ حل کریں گے، وہ نہیں کر پائے، ایک گرلس کالج جو ود ان منتھس جو ہے بن گیا۔ آرمی چیف ایک دفعہ یہاں پہ آئے تھے نواب سلام اللہ کے ساتھ، شاید آپ کو یاد ہو، تو پھر مجھے ٹاسک دیا گیا کہ سی ایم کی طرف سے کہ آپ نے گوادر میں پانی لانا ہے۔ تو اس کا شروع میں تو میں پریشان ہوا کہ قحط سالی تھی، پانی تھا نہیں، اور پھر اس چیز کی بھی پریشانی مجھے تھی اگر 3 مہینے گزر جائیں کوئی پروگرام ہو اور میں کہوں گوادر میں پانی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں گے تم منسٹر تھے تم نے کیا کیا۔ اس حوالے سے جو ہے اللہ نے مہربانی کی اور پورے ڈسٹرکٹ کو میں نے ٹارگیٹ کیا، اس میں سے 80% مجھے کامیابی 3 مہینے میں ملی۔ اس وقت کی پوزیشن یہ تھی پانی کی، سب سے زیادہ بحران پسنی اور جیبو میں تھا، گوادر میں ٹینکرز چل رہے تھے اور اورماڑا میں قطرے پانی بہتر تھا۔ تو میں وہاں سے نکلا عید سے پہلے، جیسی حلف اٹھایا 27 رمضان کو میں نے میرے خیال سے حلف اٹھایا، تو گاڑی واڑی اور گھر کا بندوبست کر کے کوئٹہ میں عید کے لیے گوادر آیا، اور گوادر کے دوسرے دن میں نے تمام اداروں کی میٹنگ یہاں پہ بلائی۔ تو یہاں پہ میں اداروں سے ملنے سے پہلے یہاں کے لوگوں سے ملا، انہوں نے ہی مجھے معاملات کا حل بتایا، اور پھر کیبنٹ میں نے رکھا، اس کی اپروول کرا دی۔ مگر ایک آپ کو میں بات بتاؤں، جب پہلی کیبنٹ میٹنگ میں نے یہ بات رکھی، سب سے پہلے تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے سر آج اس الیکشن کی میٹنگ ہے، اس میں کوئی اور ایجنڈا نہیں ہو سکتا، اور جو نگران ہیں آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرے فیصلے کریں۔ تو میرے پاس چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، پہلے سے پڑھ لکھ کے تیاری کر کے گیا تھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کون چلاتا ہے؟ کہتا ہے منسٹر، کہ نگران چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ پانی کا وزیر کا کام، لوگوں کو پانی دینا، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چیف سیکرٹری سمجھ گیا کہ یہ چھوڑنے والا آدمی نہیں۔ نذیر صاحب انہوں نے کہا سر یہ بس آپ ایجنڈے میں ڈال دیں۔ وہاں پہ میں نے سیکرٹری کو اور ہمارے ٹیکنیکل ایڈوائزر تھے ان کو الگ سے بٹھایا ہوا تھا تیاری کر کے، تو ان کو میں نے بلایا، وے فارورڈ دیا۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، اس وقت تو سب نے ایگری کیا، تالیاں بجا دی، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن 1 ہفتے بعد یہ منسٹر نیا ہے اور لگتا بھی نوجوان ہے، اور یہ معاملے کو اتنی آسانی سے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں حل کر دوں گا، اور سیکرٹری سے کہا آپ خود جا کے دورہ کریں۔ خیر مختصر یہ اس کے مسئلے کو ہم نے اس طرح سے حل کیا، پہلے تو یہاں پہ ڈیسلینیشن پلانٹ کچھ لگے ہوئے تھے جو ابھی تک کام نہیں کرتے، میں نے ان کو فوکس نہیں کیا، میرے پاس وقت کم تھا۔ اورماڑا میں ایک ٹھیکیدار تھا، اس کا پروجیکٹ ادھورا پڑا تھا، میں نے اس کو بولا یا تو کام کرو اسی خرچے پہ یا تم بلیک لسٹ، اور اس کو جب میرا پیغام پہنچا اس نے مکمل کر۔ بستی کے حوالے سے یہ ہوا، پھر سیکرٹری کے ساتھ سی ایس نے سیکرٹری صاحب کو بولا کہ آپ جائیں دورہ کریں اور دیکھیں واقعی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم آئے، اورماڑا کے بعد ہم جب بستی پہنچے، بستی میں ہمیں بریفنگ دی گئی، جہاں کوسٹل ہائی وے پہ اس وقت ہمارا ایک ٹینک بنا ہوا ہے، ادھر بریفنگ دی گئی، اور بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہاں ڈیم کے اندر پانی موجود نہیں ہے۔ میں نے وے فارورڈ میں مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ ڈیم میں پانی ہے، شادی طور میں پانی ہے۔ تو خیر جب اس نے کہا نہیں ہے، میں نے کہا بھائی ٹینکر بڑھا دے، بستی شہر میں تو پانی کا کہتے سر وہ بھی نہیں بڑھ سکتا، ہم پٹس بناتے ہیں اور پٹس سے پھر جو ہے پانی لیتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں چل سکتی ہیں، بڑی گاڑیاں میرانی میں جا سکتی ہیں، ادھر نہیں آ سکتی۔ خیر آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، خیر ہم جب سب مایوس ہوئے، میری بات بھی کو نیگیٹ کیا کہ پانی نہیں ہے، تو گاڑی میں ہم بیٹھے، ہم نے کہا چلیں بھائی ڈیم پہ چلتے ہیں۔ تو ایک افسر میرے پاس آیا، اس نے کہا سر اس وقت مغرب کا وقت ہونے والا ہے، ڈیم میں تو لا اینڈ آرڈر کا صحیح نہیں ہے۔ مجھے شک پڑا یار کہ جانے کیوں نہیں دے رہا۔ میں نے کہا دیکھیں
میں ادھر کا آدمی ہوں اور سارے کمانڈر میرے رشتے دار ہیں, مجھے کوئی نہیں مار گا, چلو چلو. میں منسٹر ہو کے جب گاڑی سے نکل گیا تو ڈپٹی کمشنر, سیکرٹری سب میرے پیچھے آ گئے. جب ہم ڈیم پہ جا کے پہنچے تو ادھر جا کے پتا چلا کہ پانی بھرا ہوا تھا. پھر وہاں آلیانی صاحب تھے اس وقت ہمارے اے سی, اس کو ہم نے کہا, انہوں نے جا کے ٹی ڈی ایس چیک کیا تو پتا چلا پانی بھی زبردست ہے اور جو پانی ٹینکروں سے مل رہا ہے اس سے بہتر ہے. تو اس سے پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک, کیونکہ وہ ڈیڈ لیول سے وہ نیچے تھا پانی, تو ہم نے ایک پمپنگ اسٹیشن لگایا, 1.25 کروڑ کا خرچہ آیا, اور پائپ لائن نہیں تھا. تو وہاں سے پھر پائپ لائن کے ذریعے وہ چینل تھے, تو چینل سے پانی وہاں سے چینل سے ایک ٹینک ہم نے بنایا, وہاں سے ٹینک اور پی ایچ ای کا پائپ تھا, وہاں سے ابھی تک اسی طرح سے پوری شہر کو پانی مل رہا ہے. پھر آ گئے ہم سر میں. ایف ڈبلیو نے میری منسٹری سے پہلے ایک پلانٹ لگایا تھا. معاملہ یہ تھا, ایف ڈبلیو والے کہتے تھے کہ پی ایچ ای ہم سے پانی نہیں ملتا, پی ایچ ای والے افسر کہتے تھے کہ ہمیں پانی ملتا نہیں ہے. تو پھر کمشنر صاحب تھے جاوید شاہوانی وسیم صاحب جو بھی ڈی سی ہے, انہوں نے ہمت کی, اور سیکرٹری صاحب زاہد سلیم, ہم سب جا کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا کہ بھی ٹینکر لاؤ اور ابھی پانی دو. تو پھر جو ہے وہاں سے پانی اسٹارٹ ہوا. پھر شام کو جب ہم نے میٹنگ کی, ہم نے کہا کہ یار یہ تو یہاں پہ بھی ٹینکر چل رہے ہیں, پھر یہ پلانٹ لگانے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ طے کیا کہ اس پلانٹ کو وہاں سے اٹھا کے ہم سر بندر لے گئے, اور وہاں بھی یہ طے کیا یہ پانی صرف سر بندر کو ملے گا اور سر بندر کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, اور اس قحط سالی میں سر بندر کا بھی معاملہ پانی کا حل ہو گیا. پھر آئے ہم گوادر کی طرف. گوادر میں آئے تو گوادر میں مجھے کمشنر صاحب نے یہ بریف کیا کہ چائنیز کے پاس ایک پلانٹ موجود ہے, اور اس وقت ہم جو ٹینکروں سے میرانی ڈیم سے پانی لاتے تھے وہ لاتے تھے 5.5 روپے فی گیلن ہمیں پانی پڑتا تھا. چائنیز نے ہمیں آفر کی تھی 86 پیسے پر گیلن. ان سے میں نے اور سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کی, اسی وقت ہم اس سے ایگری کر گئے, اور اس سے 15 لاکھ گیلن کا پر ڈے کا جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا ایگریمنٹ کر لیا, اور انہوں نے کہا ہم پلانٹ لگاتے ہیں, اور 3 لاکھ گیلن دوسرے دن سے ہم نے پانی لینا شروع کر دیا. تو گوادر, اور اس نے یہ طے کیا کیونکہ پانی کم تھا, پوری شہر کو پانی نہیں مل سکتا تھا, تو یہ طے کیا کہ موسا موڑ سے اس طرف, کیونکہ وہاں ٹینکر بھی نہیں جا سکتے اور سب سے زیادہ پانی کا بحران ادھر تھا, نیو ٹاؤن وغیرہ میں تھوڑا کم تھا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ وہاں کا پانی صرف اور صرف جو ہے ماہی گیروں کو ملے گا. اور اس وقت میری معلومات کے مطابق وہاں پہ پانی کا مسئلہ ان علاقوں میں جہاں کبھی نہیں تھا, گوادر کے پورٹ کے قریبی علاقے, وہاں پانی کا بحران اسی وقت سالو ہو گیا. اور جیونی کے معاملے میں پھر ہم گئے دشت میں, گلدان میں پانی تھا اور سماتی سے پانی آتا ہے, مگر وہاں پہ ڈیزل کم تھا, پھر بھی پانی کم مل رہا تھا. وہ ڈیزل کو میں نے ڈبل کروا دیا, اپروول کرنے کا منسٹر تھا, تو وہاں پہ بھی پانی کا بحران کم ہوا. آخر میں معاملہ آیا چیپو کا. جیونی میں اس وقت جو ہے پانی کا سب سے زیادہ بحران پسنی کے بعد جیونی میں تھا. وہاں پہ ہم لوگ ایک پرائیویٹ پارٹی سے پانی خریدتے تھے, تو وہاں پہ پھر 5 ٹیوب ویل پمپ بازار میں اس وقت میری اسکیم تھی جو لگائے, وہ اب تیار ہو گئے. اب مگر ڈیموں میں بھی پانی آ گیا ہے, تو ڈیم سے جیونی پانی جا رہا ہے, اور مگر اس کا جیونی میں اس وقت بھی تھوڑا بہت بحران ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے یہاں گوادر سے ایک ڈائریکٹ پائپ لائن ہو, جس میں کم سے کم 10 لاکھ گیلن پر ڈے جیونی تحصیل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے ملے. اس وقت 2 لاکھ گیلن مل رہا ہے, اس لیے پانی جو ہے ناکافی ہے. پانی ہے مگر پائپ لائن میں صرف 2 لاکھ گیلن پر ڈے جا سکتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پانی کی قلت ہے وہ محکمانہ غفلت ہے. جتنا کہ آپ نے کام کیا ہے, مجھے اورماڑا سے آپ پسنی سے سور پر گوادر پھر جیونی, تو اب جو پانی نہیں مل رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ نہیں. اس کے بعد اسی وقت ہم نے مستقبل کے لیے بھی چیزیں کی. مطلب ہم نے پائپ لائن شادی کوٹ کا بھی ٹینڈر کیا, اور ایک پائپ لائن پسنی کے لیے منظور کیا 85 کروڑ میں. کابینہ سے میں نے اپروول بھی اسی طرح کی.
مگر اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب آئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہی جگہ سے 2 پائپ لائن. اس وقت جو پرانا نقشہ تھا پائپ کا اس میں 25 لاکھ وادر کے لیے تھا پر بستی شامل نہیں تھا. پھر میرے دور میں یہ طے کیا کہ 20 لاکھ وادر اور 25 لاکھ جو ہے 20 لاکھ پسینی اور 25 لاخ وادر میں دیا جائے گا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ اسے 25 کی جگہ 10 شاید کر رہے ہیں اور یہ کام اسی وقت شروع ہوا تھا جو پائے تکلیف کو پہنچ رہا ہے. سوٹ جو ہے ڈیم سے گوادر کنیکٹ ہو چکا ہے اور سوٹ سے جو ہے گوادر کے کنیکشن کے بعد پانی کا معاملہ گوادر میں بہتر ہو گیا ہے. اب 5 لاکھ سوٹ سے اور 10 لاکھ جو ہے ہمیں آکاڑا ڈیم سے مل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے شنزانی ڈیم بھی جام صاحب نے شروع کروا دیا ہے 50 کروڑ کی لاگت میں قصبے میں, اور وہ جو پائپ لائن وہاں سے شادی کوٹ سے آئے گا اس سے صرف 6 کلومیٹر دور ہے, وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے, ایک اور سورس ہوگا. اور اس کے علاوہ موجو ڈیم کی 1 کروڑ روپے کی فیزیبلٹی بن چکی ہے اور شیزنک ڈیم کی بھی ہم فیزیبلٹی بنا چکے ہیں. اور اس کے صرف معاملہ جو رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا, ایک تو جیونی کی پائپ لائن کی ضرورت ہے, جب تک وہ نہیں بنے گا وہ معاملہ حل اس طرح سے نہیں ہوگا. پانی ہے اور بحران بھی رہے گا. گوادر میں ایسا بحران نہیں ہے. اب گوادر کا میں ایک واقعہ بتاؤ. گوادر میں ایک دفعہ کسی دوست نے میں نے ٹویٹ کیا کہ پانی کا بحران نہیں, اس نے کہا ہے, تو میں دوسرے دن میں نے کہا یہ میرا نمبر ہے آپ مجھے فون کریں. تو فون میں دوسرے دن جی ڈی اے کے آفس کیا, میں نے ان کو بلا کے سہرابی وارڈ کے لوگ, تو وہاں جا کے پتا چلا کہ پانی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو سیوریج لائن بنائی ہے وہ اور جو پبلک ہیلتھ کا پائپ لائن ہے وہ کنیکٹ ہو گئے اور لوگوں کو گٹر کا پانی مل رہا ہے. خیر اسی وقت ہم نے طے کیا اور طے کرنے کے بعد اس کو اب جی ڈی اے دوبارہ پائپس کو بنا رہی ہے, الگ کر رہی ہے, اور مجھے معلومات میری یہ ہے کہ وہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان کو میں نے کہا, آج یہ بھی میں کہتا ہوں, 2 تحصیل ناظم جو ہے سہرابی واٹ کے رہے, یہ پانی کے بحران کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو بلدیہ کا مسئلہ ہے, یہ جی ڈی اے کا معاملہ ہے. تو تھوڑی بہت ہم ایز اے ہول ہم لوگوں میں بھی کمزوریاں رہی ہیں اور ہم لوگوں میں کمزوریاں ہیں. مگر یہ ہے کہ پہلے 3.5 ارب روپے پر ایئر ہم ٹینکرز کو دیتے تھے اور پانی کا بحران, اب ہم کوئی پیسہ ٹینکرز کو نہیں دیتے. میر نوید کلمتی سابق نگراں وزیر ہے, ان سے گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. روز روز گڈ ملک پیا کرو, ہاں روز روز گڈ ملک پیا کرو, ہیلدی لائف جیا کرو, خالص گڈ ملک پیا کرو. دی فرینڈ ڈسٹریبیوشن گوادر, سید ہاشمی ایونیو نیئر سوزوکی شو روم گوادر, 0332025741. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. سابق نگراں وزیر میر نوید کلمتی سے گفتگو جاری ہے, ان سے پوچھتے ہیں. یہ جو ٹینکرز مالکان کے جو بل کا مسئلہ تھا, درمیان میں نے اس کو پروگرام بھی کیا, ہائی لائٹ کیا اس کو, 56 کروڑ روپے ایکسٹرا جو ڈالے گئے تھے ٹیکس کی مد میں, تو وہ آپ کی منسٹری کے دوران بلز بنائے گئے تھے, آپ سے پہلے تھے, بعد میں بنے؟ اچھا, یہ ابھی بنائے گئے تھے. اس وقت جو آپ کا ایکسین پی ایچ ای کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ بیسیکلی کیا تھا؟ آپ ہٹانا چاہ رہے تھے اس کو, وہ ہٹ نہیں رہا تھا؟ نہیں, اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اس میں جو مجھے بریفنگ دی گئی, بریفنگ میں معاملہ یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے شاید وہ ان کی اس سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. پھر جو شادی پور والا واقعہ ہوا, جب مجھے کہا گیا کہ ڈیم میں پانی نہیں ہے اور میں نے خود جا کے دیکھا ڈیم میں پانی ہے اور آج بھی بستی کے لوگوں کو وہ پانی مل رہا ہے, وہاں میں نے طے کیا کہ جتنے بھی افسر یہاں پہ ہیں میں ان کو ہٹا دیا, اور میں نے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا. کوئی ایسی بڑی بات نہیں, جو ہے کسی افسر کو آگے کہیں پہ بھی کام. سننے میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نگراں جو وزیر ہوتا ہے اس کے پاس تو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا, وہ کیئر ٹیکر ہے, سنبھالے چیزوں کو. کیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کر لیا؟ میں نے تو ایم ٹی واسا کو بھی چینج کیا,
MD वासा को मीर नवीद कलमती ने चेंज करवाया? नहीं, मिनिस्टर थे। अच्छा। और उसके अलावा देखिए बात ये है, जब कोई मिनिस्टर आता है तो वो अपनी टीम लाता है। मेरा टारगेट ये था कि मुझे पानी चाहिए था, मेरे समझ में जो बेहतर अफसर लगा मैं उसको बेहतर जगह पे ले आया, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है, बात निगरान की या बात हुकूमत की नहीं होती, बात बंदूक की नहीं है, बात शिकारी की है, बंदूक चलाने वाली की है। तो आप किसी मतलब आप बेहतरीन शिकारी के तौर पर चलते रहे? ये तो देखें, ये मेरे डिपार्टमेंट से पूछे या लोगों से पूछे। जमीर साहब मुझे बताएं कि अभी जो PSDP सूबाई हुकूमत की सामने आई है, आप भी क्लेम कर रहे हैं बहैसियत बकौल आपके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा, MPA ग्वादर मीर अमल कलमती भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे सूबाई असम्बली के वो भी कह रहे हैं कि ये PSDP बेसिकली डलवाया किसने, मंजूर कैसे हुआ? आप कहते हैं मैं, अमल कलमती साहब कह रहे हैं उन्होंने, याकूब बिजेंजो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं उन्होंने। देखिए MPA के फंड्स भी हैं, इस वक्त मेरे ख्याल से जो अपोजिशन के MPA हैं 12 करोड़ रुपए हर MPA को मिला है, और जितने भी अपोजिशन के MPA हैं वो इस बात पर नाराज हैं कि हमें फंड नहीं दिए जाते और गैर मुंतखब नुमाइंदों को दिए जाते, मगर गैर मुंतखब नुमाइंदों को नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट जरूरियात के मुताबिक जहाँ जरूरत है वहाँ पैसे देगा। मेरा यहाँ पे सिर्फ काम ये है ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में कि जितने भी जाम साहब के टीम के लोग और तमाम इलाकों में जाके उन लोगों से ज़रूरत के मुताबिक स्कीमें कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद जो है उनका PC1 बनाना, फिर उनकी DAC कराना। DAC ये होता है कि PND और वो महकमा और फाइनेंस ये मीटिंग करके बजट से पहले ये तय करते हैं कि ये स्कीम इस लायक है, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। उसके बाद फिर ये CM के साथ पास रखे जाते हैं, तो ये CM की सवाब तजदीद होती है या वहाँ की कैबिनेट की कि कौन कौन सी स्कीमों को शामिल करें। और एक चीज़ मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखी है कि पहले ये होता था कि एक फैसला जब हो जाता था कैबिनेट में या मिनिस्टर एक डिसीजन ले लेता था, वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाता था। अब हर चीज़ को परसू करना पड़ता है। बलूचिस्तान में जब तक आप किसी काम को परसू नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो मैं परसू मिनिस्टर था, पहले महीने मुझे समझ नहीं आया, मगर जब समझ आया तो फाइल लेके मैं खुद हर दफ्तर जाता था और अपने इलाके के काम कराता था। वो आदत मुझ में अभी है, और मैं ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के जो काम हैं, जाम साहब ने भी ये जिम्मेदारी कोयटा की मुझे दी है कि आप कोयटा में आके इन कामों को परसू करें, इसलिए जो है ये काम हुए हैं, और इसमें मेरा रोल सिर्फ इतना है। बाकी जो MPA के फंड्स हैं, पिछले साल 16 करोड़ मिले, इस साल 12 करोड़ मिले, तो वो मतलब 12 करोड़ के अलावा 1% भी MP की तरफ से जिला ग्वादर में नहीं लगाया जा रहा। मीर नवीद कलमती साहब ये कह रहे हैं। ये तो आप MPA से पूछे ना, हो सकता है ज्यादा लगाया जा रहा हो मगर ये है कि इस सवाल का जो है मुझसे जवाब बनता नहीं। तो स्कीमें तो आप भी कह रहे हैं कि हमने मंजूर करवाई है। इश्तिहारात पिछले दिनों बड़े चले कि मीर नवीद कलमती साहब ने फलां स्कीम नाम दिए हुए थे। एज इट इज वही स्कीमें दोनों जानिब से आ रही हैं, तो इसी में कंफ्यूजन है। मैं आपको बताऊं, इसमें आप लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं, इसमें किसी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अमल मेरा अजीज है, रिश्तेदार है, सियासत अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, इसमें कोई शर्म और ऐब की बात नहीं है। अगर वो माने वो तो बड़ा आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर वो ना माने तो रिश्तेदार नहीं है। दूसरी बात, याकूब हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजर है और हमारा उम्मीदवार है, उसकी भी हम इज्जत करते हैं और उसकी अपनी एक पोजीशन है। बाकी जहाँ तक स्कीमों की है तो मुझे नहीं पता, मैं आपको कुछ स्कीमें 2 साल में जो हुए हैं, ये मेरी मिनिस्ट्री के बाद से अब तक जब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और इन मैं आपको थोड़ी सी तफसील अगर इजाजत हो तो जी प्लीज बताएं। देखिए, एक तो हम लोगों ने 2 चीजों पर तरजीह दी, पहला हेल्थ, फिर एजुकेशन। हेल्थ में इस वक्त की पोजीशन ये है कि पिछले साल से 25 करोड़ में ग्वादर का हॉस्पिटल जो है दोबारा सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, आप जाके देख सकते हैं। बसनी में
20 करोड़ थे, फिर 10 कम कर दिए गए। 10 करोड़ रुपए में पुराना RSC है उसको फिर अपग्रेड कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, विद इक्विपमेंट है, मतलब 3.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट शामिल है। कोरमाड़ा में आप चले जाएं तो एक नया हॉस्पिटल MPA साहब ने पहले बनाया था, मगर उसमें एक बेड भी नहीं, 3 साल से पड़ा हुआ। 5 करोड़ रुपए इस वक्त मंजूर हुए हैं उसके तमाम लेबोरेटरी, मशीनरी और उसके तमाम इक्विपमेंट्स के लिए, वो हमने कराए। इसी तरह जीवनी आप चले जाएं तो जीवनी में 1 करोड़ रुपए की लागत से उसकी बिल्डिंग का काम हो रहा है, और अगले साल हमारा टारगेट ये है कि उधर भी लेबोरेटरी और इक्विपमेंट के पैसे हम करवा दें। एजुकेशन में हमारा टारगेट ये था कि जहां हमारे हर तहसील हेडक्वार्टर में बॉयज गर्ल्स होना चाहिए। ग्वादर में गर्ल्स कॉलेज को पहले जो है एक दूसरी बिल्डिंग में DC साहब टीचर्स को तनख्वाह देके सिंगार के पैसों से पढ़ा रहे थे। एक नया पिछले साल 8 करोड़ रुपए हम लोगों की गवर्नमेंट ने दिए, निजाम साहब ने दिए हैं उसे बनाने के लिए। पुराना कॉलेज पहले बना हुआ था मगर उसे अपग्रेड किया है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए और खर्च किए। आप आज जाके हमारा ग्वादर कॉलेज देखें तो वहाँ हॉस्टल बन रहे हैं, वहाँ टीचर्स की रिहाइश बन रही है, आप वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा किसी कोई यूनिवर्सिटी बनाना। आप पसनी में चले जाएं, पसनी में पुराना है हमारा, हमने नहीं बनाया, पुराने दौर में जिनकी हुकूमत थी उन्होंने हमारा कॉलेज बनाया, मगर वो बिल्कुल गिर रहा था। 3 करोड़ रुपए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए दिए हैं, और गर्ल्स कॉलेज के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरमाड़ा में बॉयज कॉलेज बना नहीं अभी तक, और स्टार्ट उसका पिछली हुकूमत में हुआ है, मगर मैं जब उधर गया, मैं वहाँ के टीचरों से मिला, उन्होंने बताया सर ये बन भी जाएगा, कोई टीचर नहीं आएगा, क्योंकि किसी टीचर का घर, हॉस्टल कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बन रही है। तो 5 करोड़ रुपए कोरमाड़ा बॉयज कॉलेज को इस वक्त CM साहब ने अपने जाती फंड से दिए, और गर्ल्स कॉलेज 7 करोड़ रुपए के लिए गर्ल्स कॉलेज के लिए भी दिए हैं। जीवनी में गर्ल्स कॉलेज पिछले साल हुआ या उससे पहले का था, मगर बॉयज कॉलेज के लिए हमने PhD में डलवाने की कोशिश की। सिर्फ मसला ये हुआ कि जीवनी की जगह ग्वादर बहुत ज्यादा मशहूर है और पसनी किसी की नजरों में नहीं आता, गलती से जो है डल गया है ग्वादर, और उसका मैंने बोला है कि इसे चेंज कर दें, इसे ये जो बॉयज कॉलेज ग्वादर में पहले से हमने जीवनी का नाम दिया हुआ था। इसके अलावा 50 करोड़ का जो है शिंजानी डैम बन रहा है, 2.5 करोड़ का पसनी में जो लाइब्रेरी इस वक्त अप्रूव हुई है जाम साहब के अपने जाती फंड से जो हुए हैं। 10 करोड़ रुपए की हम लोगों ने पिछले साल कोलांच में, बेलार हमारा इलाका है, उस इलाके में बिजली दी है और अभी कम पे आ रहे हैं। 10 करोड़ रुपए पूरे ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में पोल्स, वायर और खासकर जो है हमारे ट्रांसफार्मर्स के दिए हैं, वो भी अब 15-20 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। पैसे पिछले साल के हैं ये। इसके अलावा जो है नलेंट की 50 लाख की डिस्पेंसरी है, वो तकरीबन तैयार होने को है। आप इधर आ जाएं, हमारा पिशुकान की 50 लाख की डिस्पेंसरी है। ये मैंने सिर्फ आपको हेल्थ और एजुकेशन के बताए हैं। सबसे बड़ी कामयाबी जो हम समझते हैं हमारी है वो ये है कि हम लोगों ने ग्वादर का मास्टर प्लान अप्रूव करवाया है, और ग्वादर के मास्टर प्लान की अप्रूवल के बाद जो पुरानी आबादी है उसको शिफ्ट नहीं कर। पहले ये रूमर्स थे कि भाई हमारे जमीन तो हुकूमत को चाहिए मगर लोग नहीं चाहिए, तो ये बात अभी गलत साबित हो गया है, और ये जो है शिफ्ट ना कराने में हमारा चीफ मिनिस्टर का DAP का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह जब ये हमारे ईस्ट एक्सप्रेस का नक्शा बना, उस वक्त जो है जो माहीगीरों की जरूरियात थी कि यहाँ पे पुल हो और ताकि छोटी किश्तियां जाएं, उस वक्त उस नक्शे में ये नहीं डाली गई। ये भी चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, हालांकि वहाँ बहुत से दूसरे लोगों के भी उस पर इनपुट है, और चीफ मिनिस्टर क्योंकि खुद सूबे का मालिक है, वो खुद इधर आया और उसने खुद मीटिंग की, और अब टेंडर हो गया है और इनके लिए एक गोदी भी बनाई जा रही है। मीर साहब टाइम बहुत कम रहता है, आपसे आखिरी सवाल हम पूछते हैं। मीर नवीद कलमती मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ेंगे, इंतजार करेंगे अगली दफा फिर वो निगरान बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनेंगे, टाउन में बनेंगे, पसनी टाउन जाएंगे, क्या करेंगे? सियासी मुस्तकबिल मीर नवीद कलमती का क्या होगा? सर, 2 चीजों का
क्रेडिट मैं BAP को देना चाहता हूँ और तमाम कौम परस्त पार्टियों से ये अपील करता हूँ, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं चाहे किसी भी पार्टी में हैं वो उसे सपोर्ट करें। एक तो जाम साहब की सबसे अच्छी कामयाबी उसकी गवर्नेंस की ये है कि उसने 74% पिछले साल बजट के पैसे रिलीज़ किए, जो डॉक्टर मालिक साहब और नवाब सनाउल्लाह नहीं कर सके। और दूसरी बात ये है कि BAP ने इस वक्त जो है एक करारदाद टेबल किया, उसमें ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट को बलूचिस्तान के कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए। अब ये देखें हमारे साथ ये जुल्म है बलूचिस्तान वालों के साथ, हब से लेके जीवनी तक एक कौमी असम्बली, मगर इसको ये कहा गया कि ये भी जो है बलूचिस्तान की कुछ लोगों ने ये कहा और मुखालिफत की कि ये इसलिए हम नहीं करना चाहते कि यहाँ पे जो है ये बलूचिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट जो है काबू करेगी और पूरे पाकिस्तान में असर डालेगी। भाई यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बलोच, यहाँ के पख्तून, यहाँ के लोग हैं। और अब अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो कौमी असम्बली में जब तक एक हमारा मजबूत और नंबरों के हिसाब से एक बलूचिस्तान का ग्रुप नहीं होगा, 30-40 हमारी सीटें नहीं होगी, तो इसमें ज़रूरत यह है, देखिए हमारे BNP मेंगल वाले की पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से कुर्बत है, आसिफ खान वालों की, महमूद खान वालों की, नवाज शरीफ वालों से कुर्बत है। अगर ये खुद को सही बलूचिस्तानी समझते हैं तो ये इसके लिए काम करें। अगर ये जमहूरी सियासत पे भरोसा रखते हैं तो उनको चाहिए कि वो इसके लिए लॉबिंग करें, ये ना देखें कर कौन रहा है, अब ये देखें कर क्या रहा है। और अगर ये सीटें हमारी बढ़ जाती हैं तो ये बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, बलोचों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मीर नवीद कलमती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो वज़ीर आला हैं और सदर जाम कमाल खान, ज़िला ग्वादर की जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं उन्होंने जाम साहब को क्रेडिट दी है। और साथ में ही उन्होंने कहा कि वो जो 3 महीने का उनका टाइम पीरियड था केयर टेकर मिनिस्टर का, वो बड़ा अच्छा गुजरा है उनका और वो बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। The Friend Distribution Gwadar, Syed Hashmi Avenue near Suzuki Showroom Gwadar, 0332025741.